وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقول جريء وقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به وصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت به من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به وصحب على وجهه ثم ألقي في النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. غور سے سنیں. تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. بدنیتی، خراب نیت آدمی کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے. دیکھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا. یہ شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا. شہید اللہ کے راستے میں مارا جائے گا. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہے، جان بھی دے دیتا ہے. کتنا بڑا مقام. قرآن میں اس کو مردہ بھی مت کر، اللہ کے رزق روزی حاصل کر لے، زندہ ہے اللہ کے. اتنا بڑا مقام فرمایا. سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا. یہ شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی. وہ اس کا اقرار کرے گا. ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تم نے جہاد اس سے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، میرے کو راضی کرنے کے لیے نہیں. تم تو نام کمانے کے لیے کر رہے تھے. چنانچہ کہا جا چکا تمہارا نام دنیا میں بہت لوگ بولتے تھے، بہادر کہلائے گئے، ہو گیا. پھر اس کو حکم سنایا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیں. تھوڑا نیت خراب، اتنا بڑا مقام پانے والا بھی کیا ہو جائے؟ جہنم میں جائے. بولتے نہ خدا ہی ملا نہ وشارے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے کیا ویسے جا. نیت خراب ہونے کی وجہ سے بظاہر وہ کیا ہے؟ شہید ہے، بظاہر وہ مسلمان، بظاہر سب کچھ، لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے. پکی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت. اس لیے نیتوں کو کنٹرولتے رہنا چاہیے. نیتوں کو خراب ہونے کبھی نہیں دیں. ہر عمل کرتے ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، حج ہو، دوسرا وہ شخص جس نے علم دین سیکھا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو خود بھی سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا، پڑھایا. اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے. علماء کی نمائش، علماء، مفتیان، مولوی لوگ سب کو لایا جائے. مفتیان، اولیاء پورے. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے. رو اقرار کریں گے واقعی آپ نے ہم کو علم دیا، ہمارے کا آپ نے بہت بڑا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام کیا؟ کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور پڑھایا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے دلوں میں. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بول نہیں بھائی نہیں بھائی میری نیت ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں. چنانچہ کہا جا چکا
پھر اس کو حکم سنایا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا، سیدھا بھی نہ الٹا منہ کے بل۔ ایک آدمی کو گاڑی میں بٹھانے کے لے کے جاؤ، ایک آدمی کو گدھے پہ بٹھانے کے لے کے جاؤ، فرق ہے کہ ایک آدمی کو چلانے کے لے کے جاؤ، ایک آدمی کو کالا کور منہ میں ڈال کر کے لے کے جاؤ، فرق ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو بیڑیاں ڈال کے لے کے جاؤ، ایک آدمی کو کھالے لے کے جاؤ، فرق ہے؟ اسے منہ کے بل اس طرح سے منہ سر نیچے پیر اوپر، وہ بھی سر سے نہیں چلے گا، منہ سے۔ جو اللہ پیر سے چلا سکتے وہ اللہ منہ سے بھی چلا سکتا ہے۔ یہ ایک دم ذلت کی علامت، اتنا ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ جہاں میں عالموں کا حال، شہیدوں کا حال وہ، عالموں کا حال۔ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی، خوب اللہ نے دیا، ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا، اتنا دیتے کبھی کبھی اس کچھ پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں رہتا میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا ایسے ہے، اتنا اللہ دیتا ہے، ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا، اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے تو ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا، تو عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال سب ہی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا، کام بولے تھا، غریبوں میں نے خرچ کیا، یتیموں میں خرچ کیا، مدرسوں میں خرچ کیا، مسجدوں میں خرچ کیا، کون سا بھی جگہ چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، دانی اور بہت بڑا دینے والا، بڑا دانی کہاں جا چکا، لوگ بہت بولتے تھے تیرے بارے، سنایا جائے گا حکم ہر کے منہ کے بل رسید کر کے جا۔ اس طرح سب سے پہلے جہنم میں کن کو لے جایا جائے گا؟ یہ تین قسم کے لوگ، شہید ہونے والے، علماء، اور پھر مالدار، دانی، سخی۔ یہ تو صرف مثال دی گئی، کیونکہ سب سے بڑا عالم کا بڑا مقام، لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں غور سے، مسجدوں میں، اسٹیجوں میں، بڑا مقام ہے ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ جن کو تم بڑا سمجھتے تھے دنیا میں، دیکھو بد نیتی سے کہاں پہنچ جائے گے۔ اس لیے جب ان کا بڑوں کا یہ حال ہے تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم بھی اپنی نیت درست نہیں ہے تو جب بڑوں کی چھٹی نہیں تو چھوٹوں کی کیسے چھٹی ہو سکتی ہے؟ بڑوں کو کبھی رعایت ہوتی کہ نہیں جی بڑے بھائی ان کی رعایت کرتے، کچھ کنسیشن، اللہ کے رسول فرماتے بڑوں کچھ کنسیشن نہیں ہے، تم کو کہاں سے کنسیشن ملے گا؟ علماء کو نہیں ہے تو پھر تم جہالہ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں خالی ان کو پکڑا جائے گا، ہم کو کیا بھی نہیں، اچھا ہے وہی رنگ پکڑنے کا اپنا کیا بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہی لے کر تمہارے کو لے جاؤ، وہی رنگ پکڑتے تو تمہارے کیسے چھوڑے گا؟ چھٹی ہم کو نہیں ملی ہے، کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، ہر عمل سے پہلے، نماز سے پہلے، بھاشن سے پہلے، تقریر سے پہلے، بعض نصیحت، قرآن درس، سب سے پہلے نیت کو کیا رکھنا ہے؟ نیت خراب، عمل خراب، انجام خراب۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ اور سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے، جنت میں جانا تو دور، خوشبو بھی نہیں سن سکے۔ کون؟ جو دین کا علم کس لیے سیکھتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، عالم پڑھ رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، قاری بن رہا ہے، اور اس طرح لائبریری میں جا کے خوب مشق کر رہا ہے، خوب سیکھ رہا ہے اسلامی کتابیں لے کر کے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ مجھے بھی کیا کام، جنت میں جانا تو خوشبو بولے تو کیا ہے؟ خوشبو رواج سے معلوم ہوتا ہے 500 سال کی مسافت میں، یعنی جنت سے جو دوری ہے 500 سال کی دوری،
وہاں تک خوشبو آئے گی، جنت کی خوشبو ہوگی۔ تو خوشبو بھی نہیں سنگے گا، مطلب اتنا دور رکھ دیا جائے گا جہاں جنت ہے تو پھر کہاں جائے گا؟ جہنم دو ہے جگہ، دنیا میں تو بہت ساری جگہ رہے، آخرت میں خالی دو جگہ، جنت نہیں تو جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ تیسری جگہ کا بھی ہے ذکر، آراف ہوتا، جنت اور جہنم کے بیچ میں آراف، سمجھ رہے، دیوار، بہت بڑی دیوار، وہاں ان کو رکھا جائے گا، جن کے نیکیاں بھی برائیاں برابر رہے، تھوڑے عرصہ، اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اللہ کی ذات سے ہوئے ہمارے آراف والوں کو کہاں جائے؟ جنت میں جائے گا، ان کو امید ہوگی یا اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ سورہ آراف میں انشاءاللہ آپ سنے ہیں، سنیں گے بھی انشاءاللہ، تو وہ تھوڑے دن کے بعد میں فیصلہ تو جنت جائے۔ اس لیے علم حاصل کرتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے؟ نیت شرک کرنا۔ بچوں کو بھیج کے آپ عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے بچوں کو بولے حافظ تو اس لیے نہیں بن رہا تھا کہ اس لیے بننا ہے تاکہ اللہ راضی۔ عن ابي هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يغسلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الزغن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل بي يغترون أم على يجترئون فبي حلقت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، دین کی آڑ میں دنیا کا شکار، نام دین کا کام کریں گے دنیا، بھیڑوں کے نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں۔ بھیڑ بولے تو پوری کے اوپر جو بال ہوتے ہیں نا، اس کا کپڑا کوئی پہنا بولے تو بہت غریب ہے۔ بھیڑوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ تاکہ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی، زبانیں ایک دم نئیس بات، نرم بات، میٹھی سویٹ بات، ایک دم سویٹ، مگر ان کے دل بھیڑیوں سے بدتر ہو۔ بھیڑیے میں بکریوں کو کھانے والا جو جانور بھیڑیا، اس طرح سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان لوگوں میں انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مند کو بھی حیران پریشان بنا کر کے چھوڑ دے گا، یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کرے گا۔ تو ہمیں ایک طرف سے الرٹ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، آخری زمانے میں کیسے فتنے پیدا ہو رہے، تمہیں ذرا کیا کرنا ہے؟ ان سے چوکنا ہے، میٹھے باتیں سنتے ہوئے، دین کا حوالہ، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لوگ کیا کریں گے؟ تمہارے سامنے جھوٹی باتیں بھی کریں گے، کیونکہ میٹھی باتیں سن کر کہیں پورا انڈر گراؤنڈ تک جاؤ، خالی بیک گراؤنڈ تک، انڈر گراؤنڈ تک جا کر کے معلوم کرو انہیں کون کیسا ہو سکتا ہے یہ دوست کے لباس میں دشمن ہو، عالم کے لباس میں فتین ہو۔ نہیں سمجھ رہے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیسے لوگ پیدا، کیسے فتنے پیدا ہو، اس لیے خبردار، نیتوں کو درست رکھو، خالی پوری کسی کا بھاشن سن کر کے اپنا پورا ان کے اوپر نچھاور مت کرو، پیچھے بھی دیکھو کیا مقصد ہے، کون ہے یہ، کہاں پڑھا ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، یا خالی پوری لائبریری میں جا کر کے 4 کتابیں پڑھ کر کے آ کر تمہارے سامنے بھاشن کیا ہے معلوم کرو، اس کے بعد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی ہر طرح کے فتنے سے بچائے، بری نیت سے اللہ ہمیں بچائے، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ،